ویلکم بیک ناظرین. آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ آج ملاقات بھی ہوئی ہے جیسے آپ نے فرمایا علی امین گنڈا پور صاحب کی, سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی ہوئی ہے, شام کو اب پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ناؤ اٹس آلموسٹ سرٹن کہ کوئی رہائی کا جو ان کی پلان, کوئی پروٹیسٹ وہ بالکل آن کارڈز ہے اور بڑی جلدی اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی؟ سر یہ بات یہ ہے کہ پروٹیسٹ تو ویل کیپ پروٹیسٹنگ, وی ہیو نو چوائس, دس از اے کانسٹیٹیوشنل رائٹ دیٹ وی ہیو, اور وہ تو ہم کرتے رہیں گے. ہم کیا کر سکتے ہیں جب تک اہداف نہیں ملتے, تو وہ تو ہوتا رہے گا. اس کی فارم پہ, اس کی حیت پہ, اس کے سائز پہ, اس کے طریقہ کار پہ, کیپنگ ان ویو دی لیول آف ڈیفیکلٹی ان آل پروونسز, اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے. مگر پروٹیسٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی, اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں, تو کرنی ہے. تو وہ تو ہے جی. مگر یہ ہے کہ کیونکہ بڑے عرصے کے بعد چیف منسٹر کو ایک لمبی ملاقات کا موقع ملا ہے, اور میری جب ان سے بات ہوئی تو وہ بڑے مطمئن تھے, اور بہت سی چیزوں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کلیئرٹی چاہیے تھی. جو خان صاحب کی طرف سے انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی کلیئر الفاظ میں گفتگو کی, اور خان صاحب نے بھی بہت سی چیزوں پہ ابہام ختم کیا, اور وہ کلیئرٹی دے دی ہے جو کہ وہ آج جو ہے وہ ڈسکس کریں گے رات کو. اچھا, جو کلیئرٹی دی ہے, ابہام ختم کیا, اس میں کوئی ایسی چیز بھی شامل ہے کہ کہیں کوئی مذاکرات, کوئی گفتگو, وہ بھی پاسبلٹی ہے؟ سر میں وثوق سے اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ پوائنٹ مجھے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ میں رات صاحب کی موجودگی میں ڈسکس کروں گا, مگر اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اچھا سر, ایک اور چیز جو پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے بہت سارے جو ناقدین مگر ہیں, میں ایک سمیع بھائی ایک اور بات, مگر میں اس کو اس لیے اس پہ زیادہ زور نہیں دوں گا, کیونکہ جب ہم پروٹیسٹ موڈ میں جانے لگتے ہیں, کوئی نہ کوئی بندہ ہمارے اندر سے یا باہر سے کچھ قسم کا مذاکرات کا شوشہ چھوڑ دیتا ہے, جس سے ہمارے لوگ جو ہے وہ, اب پتہ نہیں جب بندے کو پتا ہے کہ گل نیڑے لگن لگی ہے, گل پکڑ لگی کہ میں کہنا اور پروٹیسٹ کرنے کا کی فائدہ. بالکل ہم پھر اس قسم کی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں تاکہ وہ نہ ہو, نقصان نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کچھ جو ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں تو ہمیشہ ایسا ہوا کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس کو تحریک انصاف اپنے جلسوں میں بلاتی تھی اور وہ شریک ہوتے تھے, لیکن یہ جو پشاور کا جلسہ ہے اس میں جو مرکزی لیڈرشپ تھی آئین تحفظ آئین پاکستان کی, وہ نظر نہیں آئی. کیا اگنور کیا گیا یا وہ ان کو بلایا ہی نہیں گیا, کیا ہوا؟ ایز اے انفارمیشن سیکرٹری, اسٹیج کی آخری 10 امپورٹنٹ تقریریں جو تھیں وہ میرے پاس تھیں. ان کا آرڈر, ان کو بلانا, ان کا وہ سارا میرے پاس تھا. 3 دوست جو تھے, صاحبزادہ صاحب تو آ نہیں سکتے, آپ کو پتہ ہے ان کو کنوکشن ہو گئی ہے, 10 سال کی سزا ہے. اچکزئی صاحب سے بات ہوئی, اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ میری کوئی شادی ہے کوئی عزیزوں میں یا دوستوں میں, تو میں کوشش کروں گا میرے لیے آنا شاید ممکن نہ ہو سکے. اس کے بعد مصطفیٰ کوکر صاحب سے اور راجہ ناصر صاحب سے, ان دونوں سے بات ہوئی اور دونوں کنفرم تھے. دونوں کی تقریروں کا آرڈر راجہ صاحب سے کے بعد مصطفیٰ کوکر اور پھر راجہ ناصر صاحب کی تقریر تھی شفیع جان صاحب کے ساتھ, تو وہ میرے پاس لکھی تھی. اور وہ پھر جس وقت وہ نہ پہنچ سکے تو پھر اس کے بعد ہم نے ان کی جگہ پہ جو ہے 2 اور صاحبان کو تقریر کرائی. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم نے دعوت نہیں دی, وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکے. اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جی وہ آنا نہیں چاہتے تھے یا آئے نہیں یا انہوں نے کوئی اور وہ کیا ہے, وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے کمٹ کیا, تو پھر مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے, but they were happy to come and deliver speech, اس میں تو کوئی ایشو نہیں تھا. اچھا, خود علی میں نے بھی پڑھا ہے, میں نے بھی یہ سوشل میڈیا میں پڑھا, یہ انج ہو گیا تو انج ہو گیا, کوئی حقیقت نہیں اس میں. انویٹیشن باقاعدہ گیا تھا, چکری صاحب کی طرف سے معذرت ہوئی, دوسرے 2 بھائیوں نے کنفرم کیا, but they نہیں پہنچ سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج خبریں بھی چل رہی تھی کہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ, ان کو کہا گیا ہے کہ پارٹی کے معاملات سے وہ علیحدہ رہے, اور پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ صرف تنظیم جو ہے وہ چلائے گی, اور کچھ اس قسم کا تاثر کہ شاید علی امین صاحب کی طرف سے شکایت کی گئی ہے ان کی. کچھ ایسی بات ہے یا یہ ایک صرف میڈیا کی حد تک ہے؟ کہ عمران خان صاحب
ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ میری فیملی کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں، ہمیشہ یہ کہتے ہیں، کلیئرٹی کے ساتھ کہتے ہیں، صرف ہمیں نہیں، کئی لوگ جو پرانے ہیں، نئے ہیں، جو ابھی پچھلے 2 4 6 مہینوں میں ملتے ہیں، خان صاحب کہہ چکے ہیں. اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2 ہفتے پہلے جو خان صاحب کی ٹویٹ آئی، اس ٹویٹ کے اندر بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی ہمشیرگان اور اپنی زوجہ دونوں کے حوالے سے کہا کہ ان دونوں کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ تو کلیئرٹی سے کہہ چکے ہیں جی، اور وہ مداخلت بھی کوئی نہیں کرتی ہیں. یہ بس اب آپ کو پتہ ہے خبروں کا ایک بازار گرم ہوتا ہے، اور اس میں چاہتے ہیں کہ انٹرنل رفٹ رہے اور کوئی کسی کے خلاف شکایت لگائے، کوئی کسی کے خلاف لگائے. اٹ از ناٹ دا کیس. ان کے حوالے سے تو خان صاحب کلیئر، اپنی فیملی کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیں اس معاملے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سارکیسٹک کامنٹ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، علی امین صاحب نے یہ خود فرمایا تھا کہ میری ملاقات آخری اپریل میں ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اور ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی، لیکن آج بالکل ارلی ان دا مارننگ ان کو ملاقات کی اجازت ملی جلسے کے فوراً بعد. اور وہ توشہ خانہ جو ٹرائل ہے وہ بھی تھوڑا اس کی وجہ سے آگے گیا. تو پھر وہی سوالات جیسے میڈیا کرتا ہے، کوئی خاص کوئی معاملہ تھا، کس طرح اجازت پہلے سے بالکل نہیں مل رہی؟ میں اس بات کا یعنی شاید ہوں بہت سے موقعوں پہ پچھلے چند مہینوں کے دوران، ایون نلیما باجی کو بھی اندازہ ہے، کورٹ میں بھی ہم گئے، سپریم کورٹ میں بھی گئے، ہائی کورٹ کے آرڈرز ہمارے پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں خان صاحب سے ملاقات کے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی. میرے خیال میں یہ جن لوگوں نے کل سازش کی تھی چیف منسٹر کے خلاف، بندے پلانٹ کر کے کوئی نئی کہانی پیدا کر کے نئی سازش کرنے کی، وہ سازش پٹھی پہ گئی، وہ نہ بننے واسطے. ٹھیک، بہت بہت مہربانی. شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سی گئی تھی وہ لگتا ہے کہ وہ سازش پٹھی پڑ گئی ہے. ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.